بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی چیف جسٹس کے تعین کے لیے، ان کے نام کے لیے 3 نام ان کو بھیج دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ 3 سینئر موسٹ جج ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، جو کہ بڑا درست فیصلہ تھا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں تھوڑی تکرار بھی ہوئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور بہت سارے لوگوں کا یہ بالکل صحیح موقف تھا کہ ہمیں اس اللیگل نظام کو لیجیٹمیسی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے موقع پر کہ جب کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں دے رہا، اور سپیکر جو ہیں بار بار خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ سیٹس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملنی چاہیے، تو ایسی حکومت سے اور ایسی پارلیمان سے کیا آپ کو توقع ہو سکتی ہے، جہاں پر پہلے ہی انہوں نے ایک 2 نمبری کر کے تو اپنے لیے 12 میں سے 8 ممبران انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں حکومتی اتحاد کے۔ تو بالکل یہ درست فیصلہ تھا پولیٹیکل کمیٹی کا۔ میں اس پر آج جو مزید ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 14 صفحات کا اختلافی نوٹ لکھا ہے، یعنی اتنی بے شرمی سے قاضی فائز عیسیٰ اس میں گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اتنا منہ کالا کیا اس نے، اور ابھی آج مزید ایک کالک جو ہے وہ اپنے اوپر پھینک لیے۔ میں وہ پوری آپ کو اس کی بھی میں آپ کو روایات سناتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اطلاعات ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز کی کل سپریم کورٹ میں آپس میں ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے آئندہ کی اسٹریٹجی بھی طے کر لی ہے۔ اٹ از ویری لائکلی کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب کا نام آئے گا تو شاید وہ اس سے انکار کر دیں، اور اس کے بعد پھر منیب اور منصور صاحب، تو ان میں سے ڈیفینیٹلی لگتا یہ ہے کہ منصور صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ لیکن ابھی کیا ہوا ہے، میٹنگ آئی ہے، بیٹھی ہے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو منایا جائے، یعنی جو 4 ممبر رکھے گئے ہیں اپوزیشن کے، ان میں سے ایک تو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF کے، اور باقی 3 جو ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل کا بنا کے پیش کیا گیا، جو کہ کلیئر وائلیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی، اور یہ وہی چیز ہے جو قاضی فائز عیسیٰ نے اس حکومت کے ساتھ مل کر کی، اور پی ٹی آئی کو بلے جو انتخابی نشان تھا اس سے محروم کیا، اور اس کے بعد جو صحبتیں آئیں، جو بےایمانیاں ہوئیں، جو ظلم و ستم ہوا کہ جی ہم آپ کو بطور پی ٹی آئی ریکگنائز نہیں کرتے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے غنڈہ نما جو نمائندے ہیں وہ آ کے پریس کانفرنسز کر کے بار بار کہ اس کا یہ نہیں رہے گا، وہ نہیں رہے گا، اور دیکھیں کیا آ گیا اور کیا نہیں آیا۔ تو اب یہ موقع ہے کہ بالکل پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک صحیح موقف ہے، اس پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق کہ تم بھی بے شرمی میں کسی سے کم نہیں ہو۔ تم جب پی ٹی آئی نے جو سیٹس لیں، جو ووٹ پی ٹی آئی کو ملے، وہ عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ سب الیکٹ ہوئے۔ کبھی آپ ان کو سنی اتحاد کونسل کا کہتے ہیں، کبھی آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، تو یہ اپنا جو اب ان کا جانا شروع ہو چکا، یہ اب نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اس نظام کا گارنٹر قاضی فائز عیسیٰ اب اپنے چیمبر تک مقید ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ اس کا وہاں سے جو اس کی رخصتی ہوگی، جیسے بھی ہوگی آپ کو پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف بھی جا رہے ہیں لندن، راستے میں وہ دبئی میں رکیں گے، یہ بھی صاحب باہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں ٹرکش استنبول جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی گلف کی کسی ایئر لائن سے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے دبئی میں ان کی ملاقاتیں ہوں، کیا ہو ہمیں نہیں پتہ، باہر جا کے، کیونکہ ہمیشہ پہلے بھی جو ساری ڈیلیں ہوئیں یا وہ لندن میں ہوئیں، یہ آرمی کا سربراہ بھی جنرل باجوہ گیا وہاں پہ لندن میں ملا، اب یہ قاضی فائز عیسیٰ بھی جا رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں وہیں پہ ملے گا، کیا کرے گا، ایک نیا پلان۔ تو یہ جو سارے جن لوگوں کے ہاتھ اس گند میں رنگے ہوئے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچنے کی تیاری اب وہ کر لیں، اور پی ٹی آئی کو ایک ٹف سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت نہیں ہوئی، کسی کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، ان کی بہنیں جو ہیں وہ جیلم میں جس انداز میں ان کے ساتھ جو رکھا گیا، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم، بھانجا ان کا جس طرح ملٹری کورٹس میں ہے، کیا یہ ان کے ساتھ جو سلوک ہے، اس کے بعد بھی کوئی اس حکومت سے اور اس پارلیمان سے، ان لوگوں سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ان سے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے، ان کے اس گھٹیا نظام کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب تک یہ پی ٹی آئی کو سیٹس پی ٹی آئی کی نہیں دیتے اور پی ٹی آئی کو بطور جماعت ریکگنائز نہیں کرتے، عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے وہ اس کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کے مقدمات کی سماعت نہیں ہوتی، اور جہاں جہاں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے
کسی کو ملنے کی. اور میں کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو سلمان اکرم راجہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ٹف ایک سٹینڈ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شیخ وقاص اکرم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بالکل ایک مضبوط ایک وہ کیا. اور یہ جو لوٹے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں, ابھی ان کے بارے میں بات کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو سینیٹرز ہیں, جو ممبران ہیں, بھلے کوئی شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے, بھلے کوئی بھی ہے, یہ سب تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہونے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کی جو خدمات ہیں وہ زین قریشی کی وجہ سے ایکلپس نہیں ہو سکتی. وہ بڑی بہادری سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اس نے سزا بھگتی ہے, وہ جیل میں ہے. اور اگر کوئی اس وقت شاہ محمود قریشی پر اس لیے تنقید کرتا ہے کہ وہ زین قریشی کے والد ہیں تو وہ زیادتی ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. شاہ محمود کی اپنی خدمات ہیں جو اس نے دی ہیں, اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے. اور اس نے منع کیا تھا بقول حامد رضا کے کہ زین قریشی کو کہ کہیں سے بھی آپ نے بکنا نہیں ہے. اب آ جائیے قاضی فائز عیسیٰ پر. لکھتے ہیں اپنے 14 صفحات کے اختلافی اضافی نوٹ میں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بڑا واضح ہے, وہ لکھا ہوا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو یہ کیا اس آئین میں آپ کو اگر آپ اس آئین کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا آپ کو کوئی رتی بھر بھی کوئی شرم حیا ہوتی تو آپ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتے جن لوگوں کے کرپشن کے مقدمات سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. پوری قوم نے دیکھا. آپ ان چوروں کے ساتھ بیٹھے اس بلڈنگ میں جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں, جو آج کل اس وقت چوروں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. تو اگر آئین لکھا ہوا ہے تو کیا یہ بھی کسی آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ان ڈپٹی کمشنرز کو بنانا ہے ریٹرننگ آفیسر جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے رہے؟ کیا یہ بھی آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے آپ فارم 45 میں جو لوگ الیکشن جیتے ہیں اس کو بدلیں گے آپ؟ کیا یہ بھی اس آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں گے الیکشن سے پہلے؟ اور کیا یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بڑی پارٹی کے سربراہ کی جو اپیلیں ہیں ہیومن رائٹس کی وہ اس کو آپ نہیں سنیں گے؟ اور پھر کیا یہ بھی اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب کمشنر پنڈی آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو اور چیف الیکشن کمشنر کو پھانسی لگا دینی چاہیے تو آپ نے کوئی اس کی تحقیقات نہیں کروائی؟ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. کیا یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل واضح ہے کہ جو ایک بے ایمانی اور غنڈہ گردی اس چیف الیکشن کمشنر نے کی, پی ٹی آئی کو ڈینائی کر کے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر کے, ان کے سیکنڈرز کو, ان کے پرپوزرز کو پولیس نے گرفتار کیا, ان کے کارکنوں کو مارا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے, ان کو بازاروں میں سڑکوں پہ گھسیٹا, کیا یہ بھی پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کی بیوی کی عزت ہے جس کے ساتھ آپ نے آ کے حلف اٹھایا؟ یہ بھی پاکستان کے آئین میں ہے. پاکستانی یہ کیا یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کسی بھی پارلیمان کے کہ جناب جو بینچز کی تشکیل ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی, اور آپ آئین کے نام پر ہر جو بے ایمانی ہے اس کو آپ دعام بخشتے رہے؟ یہ بھی پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے ہر طرح سے عدلیہ کا ستیہ ناش کر کے آپ نے بالکل ان چوروں, یعنی یہ تو یہ ہو گیا کہ چور جو ہیں وہ مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایس ایچ او کون ہوگا. پاکستان, یہ بھی پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو ایک آپ نے لافنگ سٹاک بنا دینا ہے پوری دنیا میں. کیا آج پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو حیا نہیں آئی؟ یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مصطفین کاظمی پر تشدد کراؤ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اولیاء مقبول جان کا کیس نہ سنے دیا جائے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ڈوب مرو شرم سے. میں تمہیں یہ کہتا ہوں, تم ابھی ہو چیف جسٹس آف پاکستان نام کے, لیکن یو انجوائے نو رسپیکٹ. تم نے جو کچھ کیا ہے یہ پاکستانی قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی, اور تم تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے. اور یہ جو تمہارے چیلے چماٹے جو اس وقت اقتدار پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ان کے دن بھی اب گنے جا چکے ہیں. پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں جس ہمت اور بہادری سے اس نے مقابلہ کیا ہے, اور یہ چند لوٹوں کو چھوڑو, یہ بھی مجھے بتاؤ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 63A کا فیصلہ کر کے یہاں پر دوبارہ آپ لوٹا کریسی کو آپ نے زندہ کر دیا. اور یہ بھی کیا پاکستان کے آئین میں لکھا تھا کہ آپ لوٹوں کو ہمت دیں کہ وہ ووٹ ڈالیں 80 کروڑ روپیہ 1 ارب روپیہ لے کے؟ کوئی شرم کرو تم. بہرحال
یہ اس وقت کی سچویشن ہے. میں معافی چاہتا ہوں کوئی اگر سما خراشی ہوئی ہو، لیکن یہ میرا ملک ہے، یہ پاکستان ہے، اور اس کو یہ اس لیے نہیں بنایا تھا قائد نے کہ ان جیسے چوروں اچکوں کے لیے کہ جو آئیں اور لوٹیں کھائیں پئیں اور پاکستان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر کے چلے جائیں. بالکل ہماری عزت و وقار بحال ہوگا انشاءاللہ، اور یہ قوم چھینے گی اپنی عزت، ان چوروں سے چھینے گی. بہرحال اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.